جب ہم راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں تو خطرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس ہال میں اکثریت ہے جو راتوں کو دیر تک جاگتی ہے جی۔ اچھا، اس میں کتنی آسانی سے ہمیں اگر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خودکشی کا سفر راتوں کو دیر سے جاگنے سے شروع ہوتا ہے، دیر تک جاگنے سے شروع ہوتا ہے۔ سر اس کی ریزن کیا ہوتی ہے دیر تک جاگنے کی ریزن؟ بتیاں، بچے بند کر دیں گے اور وائی فائی۔ ہاں، بتیوں کے پیچھے وائی فائی جی۔ لیٹ اٹھے گا یا پھر جلدی اٹھے گا اور دفتر جائے گا اور تھکا ہوگا، کاؤنٹر پہ کھڑا ہوگا، چڑ رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، کیونکہ ہر بندے کے پاس یہ پریویلیج نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کو 3 بجے سوئے اور دوپہر کو 1 بجے اٹھے۔ ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو رات کو دیر سے سوئے اور صبح دیر سے اٹھے۔ یہ سہولت تو کسی کسی کو دستیاب ہے، ورنہ تو لوگ رات کو دیر سے بھی سوتے ہیں اور صبح 8 بجے اپنے دفتر پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ باس نے ان کو پوچھنا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کام نہیں کر سکتے، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر ان سے گلے شکوے ہوتے ہیں، لوگوں کو جواباً ان کو گلے شکوے ہوتے ہیں اور وہ ڈگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام پہ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے۔ سر اس کا علاج کیا ہے کہ یہ دیر تک سونے ٹائم پہ سوئیں، اس کا علاج تو مطلب سمپل اپنے جو آپ کا موبائل ہے اس کو ٹائم سے آف کر دیں آفس سے آ کے، ہے۔ اور ٹائم سے کھانا کھائیں، مگر اس کے ٹائم کھانا کھا لیں۔ دیکھیں، گھر میں ایک سو کالڈ حاکم تو ہوتا ہے نا، ہاں جی۔ حاکم جسے کہیں گے، ہر گھر کا ایک حاکم تو ہوتا ہے، اگر ہم اسے معطل نہ کر دیں۔ سر وہ موسٹلی حاکم ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، زیادہ تر معطل حاکم ہوتا ہے جو جلدی جا کے سو جاتا ہے اور باقی سب جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک معطل حاکم ہوتا ہے نا ہر گھر میں ایک معطل حاکم، کہ وہ اپنے ٹائم پہ جا کے سو جاتا ہے اور باقی سب لوگ جاگتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا سونے کو دل نہیں کرتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں جی، معطل کہہ رہے ہیں نا، معطل حاکم ہوتا ہے نا، سسپینڈڈ، OSD۔ تو ہم سب جو ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں، تو ہم اسے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم اس کو بڑی آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے تھوڑا سا اگر پہلے احتیاط کر لی جائے تو بہت بہتر ہے، اگر آپ پہلے احتیاط نہیں کر سکے تو اب کر لیجئے، کیونکہ مزہ بڑا آئے گا آپ کو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کسی ایڈونچر پہ ہوتے ہیں، جب آپ کسی بہتری کی راہ پہ اپنے گھر کو لگا رہے ہوتے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے۔ دیکھیے، آپ کو آنا پڑتا ہے یہاں، مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ اب مزہ آتا ہے تو آپ آتے ہیں، مطلب اب آپ کے لیے یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ایک سیکرڈ، ایک مقدس جرنی ہے جس پہ آپ پڑ گئے ہیں، اور اس مقدس جرنی کا پل پل آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اگر یار میں ان فادرز میں سے نہیں ہوں جو کہ میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ آپ بھی ایک امن بنا چکی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور بیٹے کی باتوں سے بھی مجھے لگا کہ اس کو برا نہیں لگا، یہ سارا تجربہ آپ کو بھی اس میں پتہ چل گیا۔ لیکن 5 سال بعد، 10 سال بعد بہت چینجز آ چکے ہوں گے، بہت ہی خوبصورتیاں زندگی میں پیدا ہو چکی ہوں گی، کیونکہ صبر اور انتظار ایک ہی بات ہے کہ اس کے نتائج بہت خوبصورت نکلتے ہیں۔ جلد بازی کے نتائج، جسے ہم سیلینسی کہتے ہیں، سیلینسی جلد بازی کا ایگزیکٹ انگریزی ٹرمینالوجی ہے، سیلینسی۔ سیلینسی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے، کہ کوئی ذہن میں خیال آیا، اگلے ہی پل وہ خیال آپ کی زندگی کا سب سے اہم نقطہ بن گیا۔ رات کو 2 بجے آپ کو خیال آیا کہ پیزا کھانا چاہیے، اور 2:15 بجے آپ یہ سوچنے لگے کہ آج اگر پیزا نہ آیا نا تو اے دنیا نو میں بالکل فنا کر دوں گا۔ یہ ہے سیلینسی، یہ رات کو دیر سے جاگنا اور اس کے ساتھ سیلینسی۔ سیلینسی کا مطلب ہے کہ ایک غیر اہم چیز کا دھڑا دھڑ اہمیت اختیار کر جانا، غیر اہم چیز کا اہمیت اختیار کر جانا۔ کبھی اس میں سے گزرے آپ؟ ایک غیر اہم چیز ہے،
بس خیال آ گیا ذہن میں کہ یہ کرنا ہے. اور پھر مجھے ایک دفعہ رات، کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے، مجھے 1 بجے رات خیال آیا کہ میں نے تربوز کھانا ہے. رات 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کلینک فون کیا. وہاں جو لوگ ڈیوٹی پہ تھے اس میں سے میں نے ایک لڑکے کو کہا کہ مجھے تربوز لا کے دو جہاں سے بھی ملے. نیازی کر کے اس کا نام تھا. وہ ریکورنگ ایڈکٹ تھا اور ساتھ ڈیوٹی پہ تھا، مطلب نشہ چھوڑ چکا تھا. اور اس زمانے میں ہم بہت زیادہ ہائرنگ کرتے تھے کہ جو نشہ چھوڑ گئے ان کو ہم پھر ہائر کر لیتے تھے اور وہ کام بھی کرتے تھے. تو وہ ڈیوٹی پہ تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ جا کے تربوز لے کے آؤ. وہ چلا گیا، میں انتظار کرتا رہا. میں 4 گھنٹے میں نے اس کا انتظار کیا اور وہ تربوز لے کے آ گیا. اور وہ رائیونڈ سے جا کے لے کے آ گیا، کیونکہ میں نے بائی دی وے جاتے جاتے کہا تھا، میں کہا تربوز نہ ملے آتے واپس کوئی نہیں آنا. اس زمانے میں ایسی کافی باتیں کرتا ہوتا تھا، پھر پر ہی منہ کر لیں.